کہ اس سال ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ میلاد منا رہے ہیں. ہمارا مقدر بھی کم نہیں ہے. 3 نسبتیں پنجتن پاک کی ہمارے ساتھ شامل ہیں. پنجتن پاک کی 3 نسبتیں 1500 سالہ میلاد منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میلاد پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. قابل مبارکباد ہے نصرت نگر کے وہ نوجوان جنہوں نے اس عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا ہے. حسینی لشکر کے ممبران، میں ان سے گزارش کروں گا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس طرف مجمع کی طرف آئے، جلسگاہ میں آئے. صرف اہتمام کر دیا، لوگوں کو جمع کر دیا، اہل اسٹیج کو ان کے حوالے کر دیا، ایسا نہیں. خود بھی جلسے کی رونق بنے، جلسے کی زینت بنے. عزیزان ملت، 10:15 بجے سے ابھی تک ہم اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سن رہے ہیں، اور یقیناً آج کی اس محفل کا تو مقصد بھی یہی ہو. اہل محلہ نے، محلے کے کئی نوجوانوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت آب میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا ہے. یقیناً آقا کی نعت پاک پڑھنا یہ بڑے مقدر والوں کی بات ہوا کرتی ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جسے رب چن لیتا ہے اسے توفیق دیتا ہے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کا. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہر مہینے 4 کی 6 تاریخ کو یہ نوجوان عطائے رسول معین بے کساں چارہ ساتھ درد مندہ سلطان الدین خواجہ غریب نواز کی نسبت پاک کو شامل حال رکھتے ہوئے محفل کا اہتمام کرتے ہیں. آج اسی چاند کی 6 تاریخ کو چھٹی شریف میں سرکار غریب نواز کی نسبتوں کو ساتھ رکھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل منعقد کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور ان نوجوانوں کے حوصلوں کو سلامتی عطا فرمائے. انہیں غریب نواز کے مشن پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے. حضرات گرامی، خطبہ رسولہ کے بعد آیت عظیمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. کچھ باتیں آپ کی گوشگزار کروں گا، وسیم اشعار کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. محدث عالم ہند و استاد، فرزند غوث اعظم، شہزاد شہید کربلا، آل رسول سید محمد اشرفی الجیلانی المعروف محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ میں رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے. محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے. یہاں بھی قبر میں حشر میں بھی دافع غم ہے. یہاں بھی قبر میں حشر میں بھی دافع غم ہے. وہ خدا ہرگز نہیں، وہ خدا ہرگز نہیں. آج بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اعتراضات اور اعتراض کرتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنی تو حضور کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بڑھائے گا؟ ان کے رب نے ان کے مرتبوں کو بلند کیا، جن کے تعلق سے اللہ خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو اللہ نے انہیں بلند کیا ہے، اللہ نے انہیں مرتبے عطا فرمائے.
توضیحات گرامی، محدث اعظم ہند نے جب فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے، تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے لگے کہ اسم اعظم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہ سنیوں کے اتنے بڑے عالم دین نے یہ کیا کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ کا نام اسم اعظم ہے؟ اسم اعظم تو اللہ کا نام ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں بھی قبر میں اور حشر میں بھی دافع غم ہے۔ دافع غم یعنی غموں کو دور کرنے والا، تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے لگے کہ اللہ غموں کو دور کرنے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ جسے دافع غم بنائے کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ تو اگلے ہی شعر میں وہ ان کنفیوژن کا شکار لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے، فرماتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہیں خدا سے بڑھا دیا، تو سنو ہمارا عقیدہ سنو، وہ خدا ہرگز نہیں، وہ خدا ہرگز نہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، وہ خدا ہرگز نہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، مگر بعد از خدا انہیں جو کچھ کہیے وہی کم ہے۔ بعد از خدا انہیں جو کچھ کہیے وہی کم ہے۔ وہ خدا ہرگز نہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، مگر بعد از خدا انہیں جو کچھ کہیے وہی کم ہے۔ اور عقیدے کا شعر کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ وہ چشمے جو بہے تھے گھائیوں سے دست اقدس تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنی طرح بشر کہہ رہے ہیں، ایسا بشر تو لا۔ وہ چشمے جو بہے تھے گھائیوں سے، یعنی انگلیوں کے ہر دو انگلی کے درمیان سے، وہ چشمے جو بہے تھے گھائیوں سے دست اقدس کی، شرف میں سامنے اس کے نہ کوثر ہے نہ زمزم ہے۔ حضور کے غلاموں، حضور کے عظمت و شان کو حضور کی محبت میں سرشار ہو کے سنو، حضور کی محبتوں میں سرشار ہو کے سنو۔ فرماتے ہیں کہ شرف میں سامنے اس کے نہ کوثر ہے نہ زمزم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بے مثل و بے مثال، بے نظیر ہے۔ آج ہم اس آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعیاً الی اللہ بنا کے بھیجا۔ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہم خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں؟ وہ آیت کریمہ جس کی میں نے آج خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کیا کہہ دیجئے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ خوب خوب خوشیوں کا اظہار کیا جائے، سبحان اللہ، خوب خوب خوشیاں منائی جائیں۔ عزیزان گرامی، آیت پاک کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اگر ملے تو جنہیں مل رہی ہے انہیں خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہم خوشی مناتے ہیں، اپنے تعلقات والوں کی خوشی مناتے ہیں، اپنے دوستوں کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی،
خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نعمت ملتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب ملے تو خوب خوب خوشیاں منائی جائیں. تو آپ دیکھیں کہ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل کون سا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا, فضل عظیم فرمایا کہ انہی میں سے اپنا ایک رسول بھیجا. اللہ خود اپنے حبیب کو اللہ کا فضل اپنا فضل بتا رہا ہے. اور اسی قرآن میں اپنے حبیب کے تعلق سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا. تو ذرا غور کریں آیت پاک میں. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر ملے تو خوب خوب خوشیاں منائی جائیں. تو اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. تو یقیناً یہ آیت پاک اعلان کر رہی ہے کہ جب اس کے حبیب کی میلاد کا مہینہ آئے, میلاد کا موسم آئے تو خوب خوب خوشیوں کا اظہار کیا جائے, خوشیاں منائی جائیں. اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور پاک کی ذات پاک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. تو عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. بے شک سبحان اللہ. یقیناً ہمیں اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیقوں سے مالا مال